نیک اور باحیا بیوی گھر کو خوشیوں اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے، جبکہ بد زبان اور بے پردہ عورت گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے، مرد کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے تباہی اور بربادی شوہر کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی متقی شخص کو نیک بیوی مل جائے، اگر نیک شخص کو نیک بیوی مل جائے تو گویا اسے بادشاہی مل گئی۔ جس شخص کو نیک اور باحیا بیوی مل جائے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے بادشاہی مل گئی ہے۔ اسے کہہ دو اپنے دروازے پر نکارہ بجوائے کہ اگر سارے دن کی محنت کے بعد، سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد رات کو نیک بیوی میسر آ جائے، سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اگر رات کو نیک بیوی میسر آ جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے بھلا، جس کی بیوی کو دیکھتے ہی بغیر دوائی کے، بغیر ٹیبلٹ کے، بغیر پیناڈول کے ساری تھکاوٹ اتر جائے؟ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا بھلا؟ بیوی کی طرف سے گھر کا آباد ہونا، بیوی کی طرف سے شوہر کو محبت اور پیار اور عزت ملنا، یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، خصوصی فضل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو نیک اور متقی باحیا بیوی عطا کی ہے۔ جب ایک انسان اپنے گھر میں با پردہ اور باحیا بیوی کو دیکھتا ہے تو گویا وہ جنت کی حور کو دیکھتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کی حور کو دیکھ رہا ہے۔ اس جہان میں جس کسی کو بھی قلبی سکون میسر آیا ہے، دلی سکون میسر آیا ہے تو اسے اپنی نیک بیوی کی طرف سے ہی آیا ہے۔ بیوی نے ہی انسان کو راحت پہنچائی، نیک بیوی ہی انسان کو سکون پہنچاتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، انسان کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر بیوی نیک ہو، خوش گفتار ہو تو پھر اس بات کی پرواہ مت کرو کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ خوش اخلاق اور نیک بیوی بد کردار حسین و جمیل بیوی سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ خوش اخلاق، باحیا، با پردہ اور نیک بیوی ایک گنہگار، بدکار، سیاہکار، بے پردہ حسین و جمیل بیوی سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ کسی بھی عورت کی بدصورتی کو اس کے عمدہ اخلاق چھپا لیتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو، اس کے اندر جتنی بھی بدصورتی ہو، اس کا چہرہ جتنا بھی کالا ہو، بدصورت ہو، اس کے اندر کے جو عمدہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا، وہ چھپا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی عبادت کسی خاطر کے نہیں، کسی کام کی نہیں، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ کسی کام کی نہیں، کسی خاطر کی نہیں۔ وہ لاکھ نمازیں پڑھتی رہے، قبلہ وہ لاکھ تہجد گزار ہو، اس کی تہجد اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بھی عورت کی بدصورتی کو اس کے عمدہ اخلاق چھپا لیتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کڑوی چیز کو بھی حلوہ سمجھ کر کھا لیتی ہے۔ نیک بیوی، متقی پرہیزگار بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کڑوی چیز کو بھی حلوہ سمجھ کر کھا لیتی ہے، اور جو بیوی میٹھے حلوے کو بھی زہر سمجھ کر کھائے، اس سے برا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسی بیوی سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بد مزاج بیوی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، بد مزاج بیوی سے، تکبر کرنے والی بیوی سے، بد اخلاق اور بد کردار بیوی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یاد رکھنا خوشی مال سے نہیں ملا کرتی،
اگر گھر میں نیک بیوی ہو تو غربت بھی امیری محسوس ہوتی ہے۔ خوشی مال سے، پیسوں سے کہاں ملا کرتی ہے؟ اگر تمہارے گھر میں نیک بیوی، تم سے محبت کرنے والی بیوی موجود ہے تو غربت بھی امیری محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ پھر تم غربت میں بھی امیری محسوس کرو گے۔ جب بیوی بد مزاج ہو تو بندے کی عید کی خوشی بھی غارت ہو جاتی ہے۔ بد مزاج بیوی گھر میں بیٹھی ہو، بد کردار بیوی گھر میں بیٹھی ہو نا، تو عید کی خوشی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو بیوی گھر کا سکون برباد کرے، بے حیائی پھیلانے کے لیے بازار کی راہ لے، ایسی بیوی کو مار دو، ایسی بیوی کو طلاق دے دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم خود بھی عورت بن کر گھر میں بیٹھ جاؤ، پھر تم خود بھی عورت بن کر چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اگر بیوی بد کردار ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، اگر بیوی خیانت کرے تو اس بات پر پریشان نہ ہوا کرو۔ اگر مرد نیک ہو، نمازی ہو، تو بد اخلاق بیوی بھی راہ راست پر آ جاتی ہے۔ نیک مرد، اچھے اخلاق والا مرد بد اخلاق بیوی کو راہ راست پر لگا سکتا ہے۔ اگر تمہاری بیوی غیر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہے، اگر تمہاری بیوی غیر محرم مردوں کے ساتھ کہہ لگاتی ہے، تو پھر تم اپنی مردانگی پر فخر نہ کیا کرو، اپنی مردانگی مت دکھایا کرو، کیونکہ تم میں عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ جو عورت غیر مردوں کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھے، وہ عورت گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، اس کے لیے موت ہی بہتر ہے، وہ جلد مر ہی جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ معاشرے کی ناک تو نہیں کٹائے گی، شوہر کی ناک تو نہیں کٹے گی اس کی وجہ سے۔ جب تم دیکھو کہ تمہاری بیوی اپنے مکان پر موجود نہیں، تمہاری بیوی تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل گئی ہے، تو اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دو، اعتماد کرنا بند کر دو۔ خوش اخلاق بیوی شوہر کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور اگر بیوی برے اخلاق کی حامل ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ میاں بیوی کے حوالے سے کیا ہی عمدہ بات ہے کہ دونوں ہی پریشان ہیں، میاں بیوی دونوں ہی پریشان ہیں۔ ایک کہتا ہے دنیا میں کوئی عورت نہ رہے، دوسرا کہتا ہے کہ عورت تو ہو مگر کوئی مرد نہ رہے، اس لیے دونوں ہی پریشان ہیں۔ فرماتے ہیں جو جوتا پاؤں کو کاٹتا ہے اس کو نہ پہننا ہی بہتر ہے، جو عورت تمہاری عزت اور آبرو کی دشمن ہے اسے گھر میں نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں شادی کے لیے نیک بیوی کا چناؤ کرو، اچھے خاندان سے رشتہ کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔